بھی ہو تو خدا کی قسم کمال ہو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے پاس ایک عورت آئی، پردے میں آئی، کس میں؟ اگر مردوں کے اندر پرہیزگاری تقویٰ ہے تو عورتوں میں بڑا بڑی پرہیزگاری۔ اس لیے تو میں حضرت علی کا قول رضی اللہ کا اکثر سناتا رہتا ہوں کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے پاس کچھ بھی نہیں نا، کیا بولیے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تو تجھے نیک بیوی مل گئی ہے تو تجھ سے بڑا امیر ہی کوئی۔ میں نہیں کہہ رہا، امیر المومنین فرمانے رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ اگر تیرے پاس کچھ بھی نہیں نا تو تیری شریک حیات، تیری رفیقہ حیات، تیرا ساتھی پرہیزگار ہے، تقوی والی وہ عورت ہے، نیک ہے، صالح ہے، کھانا پک کے بھی آ رہا ہے تو وضو بھی آ رہا ہے، تیرے بستر بچاری تو وضو بھی، کیا بات ہے، گھر میں کام ہو رہا تو وضو بھی، تقوی بھی، پرہیزگاری، گھر میں مال آتا تو پوچھتی کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کوئی دگڑ مگر تو نہیں؟ میرے علی فرماتی رضی اللہ عنہ، ایسی بیوی کا مل جانا اس سے بڑی امیری نہیں ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں امیری لباس میں نہیں ہے، امیری لباسوں میں نہیں ہے، گاڑیوں میں نہیں ہے، بنگلے اور کوٹھیوں میں نہیں ہے۔ اب گزارا سب کا ہو رہا ہے، امیر تر تھا، غریب تر تھا، امیر تر ہے، غریب تر ہے، رہیں گے، رات سب کی گزر جانی ہے، دل بھی سب کا گزر جانا ہے، سب کا۔ اور جو خیال نہیں کرتے اور دونوں ہاتھوں سے لپیٹ رہے ہیں، انہیں خبر نہیں ہے کہ رب کے دربار میں یہ پکڑ کتنی سخت ہے، کتنی پکڑ سخت ہے۔ ایک ایک پیسے پر رب کے دربار میں تجھے پوچھو نہیں، ایک ایک پیسے پر۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عورت پردے میں آئی اور آ کے میں تقوی کی مثال دے رہا ہوں۔ گزشتہ موقع بھی میں نے ایک دو مثالیں دی تھی آخر میں قرآن و سنت کے بعد، تو آج میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ جب آپ کی بارگاہ میں عورت حاضر پردے میں تھی، پوچھا کہ میں اپنے مکان کی چھت پر سوت کاٹتا ہوں، کیا یہ جرخان ہوتا؟ اب تو رواج ختم ہو گیا نا، میں سوت کاٹتی ہوں تو شاہی جب قافلہ گزرتا ہے نا، کیا شاہی ایک وقت کی بادشاہ کے جب قافلہ گزرتا ہے ان کے ہاتھوں میں تبدیلی ہوتی ہیں تو وہ روشنی ہوتی نا وہ میری چھت پر پڑتی ہے، تو جو اس روشنی میں میں جو سوت کاٹتی ہوں اس کے بارے میں کیا میرے لیے مسئلہ ہے؟ کیا تو وہ بھی امام احمد بن حنبل تھے رحمۃ اللہ۔ تو بندگان خاص اللہ الغیوب ہوتے ہیں، اللہ والد ہوتے ہیں نا، وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، ہم جواسیس القلوب، وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو فرماتے ہیں کہ آپ نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ تو جب انہوں نے بتایا کہ میں فلاں گھر سے آئی ہوں یا فلاں کی مشیرہ ہوں، فرمایا باقی کے لیے جائز ہے، تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک میں پڑھ رہا تھا کہ پوچھا نہیں آپ نے، تو آپ نے پوچھنے کے بغیر ہی آپ نے فرمایا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، چلی گئی۔ جب نکل گئی نا تو بیٹا آپ کا بیٹا بڑھتا حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ کی بیٹی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ابا جان پوچھا نہیں اس عورت سے، آپ نے ویسے بتا دی کہ آپ کی جائز نہیں ہے، فرمایا اس عورت کا پیچھا کر۔ اللہ، اور کیا اس عورت کا پیچھا کر کے یہ کس گھر سے آئی ہے؟ پھر آپ نے جواب جب پیچھا کیا تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ سے آئی، جب واپس آیا تو بیٹا کہتا بھائی وہ تو فلاں گھر سے آئی ہے۔ فرمایا مجھے بھی پتا تھا کہ اتنی پرہیزگاری والا مسئلہ بشر حافی کے گھر والے پوچھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم اتنی پرہیزگاری اور تقویٰ تھا۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ اگر کو آخرت کا فکر ہے نا، خدا کی قسم وہ ایک ایک پیسے ایک ایک دانے پر بھی پرہیز کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں میرے ترجمہ پڑھنے والوں میں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں، میں اپنے آپ کو پیغام دے رہا ہوں، میں تمہیں تو پیغام کیا دینا ہے وہ تو میرے منہ سے نکلنا ہے۔ خدا کی قسم اصل پیغام تو میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ یوسف صاحب ان قریب تو چادریں کسی کے ساتھ نہیں جانا، کسی کے ساتھ نہیں جانا،
پر بھی نہیں پوچھا، ایک درس پر بھی نہیں پوچھا۔ فرمایا بیٹے دیکھا کہ وہ یہ اس گھاس کا ہی ہے کہ جانور بھی ان کا دبا کرتے ہیں۔ کیا جانور بھی؟ کسی جانور نے گوبر نہیں کیا جب تک وہ زندہ رہتا۔ اور ایک دن ایک بزرگ بازار میں گئے تو گوبر پڑا ہوا تھا، کیا بولیے؟ تو گوبر کو دیکھتے کہا مشرافی کا وصال ہو گیا۔ کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے کہ جب تک وہ زندہ تھے جانور ان کا ادب کرتے تھے، جانوروں کے دلوں میں ان کا پیار تھا، ادب تھا، تعظیم تھی۔ خدا کی قسم بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں تو میں خود خالی ہوں، میں آپ کی بات کیا کرتا ہوں۔ بچہ کوئی ہمارے پاس روتا ہوا آج ہم اس کو دم کرے تو وہ ہم یہ نہیں ہے کہ قرآن میں فیض نہیں ہے، فیض تو قرآن اسی طرح ہی ہے، کلام میں دموں میں فیض اس طرح ہے، کھاتا ہماری زبان میں نہیں رہا۔ نقصان تو ہمارا ہوا نا کہ بچہ روتا ہوا آئے ہم اس کو دم کریں، وہ بچہ رونا بند نہ کرے اور روئے۔ محترم کھاتا ہمارا نہیں رہا، صرف بتانے کا تقریر ایک بات اللہ معاف کرے میں پڑھ رہا تھا، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت بولیے، میں تو ان کا قول پر حیران ہو گیا۔ اس کو بھی کہ علوم میں نے پڑھتا ہے حضرت امام غزالی رحمہ کے حوالے سے، فرمایا جب تک یہ تین عمل کیا یہ تین عمل رہے گی اس وقت تک دل سے پردہ نہیں ہٹے گا، دل سے پردہ نہیں ہٹے گا، یقین کبھی ظاہر نہیں ہوگا۔ چلیے تب تک فرمایا جتنی چیزیں موجود ہیں نا ہم اس پر خوشی ہوتے رہتے ہیں، وہ جائز ہے وہ ناجائز ہے، خوش ہو رہے ہیں، بڑی خوشی مجھے یہ ملے گا مجھے یہ ملے گا۔ نمبر دو جو نہیں ہے اس پر ہم کر رہا ہے، کیوں ہم کر رہا ہے؟ جو نہیں ملا ہم کیوں کر رہا ہے؟ نمبر تین اپنی تعریف پر خوش ہونا، تو یہ تو سارے لگے گا۔ اس نے کون بچا ہے؟ دنیا دار کو چھوڑ دیندار لگا دیا۔ آپ فرماتے ہیں جب اس سے نکلو گے تو پھر دل سے پردے ہٹ جائیں گے، پھر یقین بھی ظاہر ہوگا، پھر تقویٰ پیدا ہوگا، پرہیزگاری پیدا ہوگی، خوف خدا پیدا ہوگا، پھر دل خدا سے جڑے گا تو پھر سمندر کی مخلوقوں کے دلوں میں بھی تیری محبت پیدا ہوگی۔ یہ بات ایسی امت مسلمہ کہا کیا ہو دیکھ، تو میں تو بات کر رہا تھا، آخری بات کرنا چاہتا ہوں، جب میں ایک تقوی کی بات کر رہا تھا کہ جب یہ آخری مثالیں دے رہا ہوں، پہلے تو قرآن و سنت چلتا رہا، اب آخر میں ایک واقعے میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام ہے؟ بولیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشک آیا، کیا؟ مشک آیا، تقسیم کرنے کے لیے تیاری ہوئی، تو بیوی کہتی ہے کہ یا امیر المومنین رضی اگر حکم ہو تو میں تقسیم کروں؟ فرمایا بالکل اجازت تقسیم کرو، لیکن جو تیرے ہاتھوں کے ساتھ لگے گا اس کا حساب کون دے؟ کیا میرا آقا کی تربیت تھی، کیا میرا آقا کی تعلیم تھی، کیا میرا آقا کی تیاری تھی؟ آج تک اللہ معاف کرے دبر مگر توبہ 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 کیا ہو وہی پرہیز نہیں اللہ فرمایا جو تیرے ہاتھوں کو لگے گا نا، ہاتھوں کو، اس کا حساب کون دے گا؟ تو بیوی کہتی ہے کہ یا امیر المومنین رضی اللہ اس طرح تقسیم کروں کہ میرے ہاتھوں کو مشکل ہی لگے گا، میرے ہاتھوں کو مشکل ہی لگے گا۔ تو وہ امیر المومنین تھے محترم، فرمایا ہاتھوں کو تو نہیں لگے گا، تقسیم کرتے وقت جو تمہیں خوشبو آئے گی اس کا حساب کون دے گا؟ کیونکہ دماغ کو خوشبو چلے اس کے حساب کیا؟ تو بیوی کہتے ہیں پھر میرا جواب کوئی تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور پوری تقریر کا نچوڑ سنیے، بازار میں جا رہے فضل اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تم میں پرہیز ہی نہ کرے، محترم پرہیز کرنی پڑے گی محترم، آخر تو بڑی مشکل ہے، یہ قرآن مجید جو ہم نے فرمایا یہ سچ ہے، حدیث سچ ہے، صحابہ اولیاء کی زندگی سچ ہے، اور سچ پر مبنی حقیقت ہے، حقیقت ہے، مغالطے میں نہ جاؤ، مغالطے میں نہ جاؤ، مغالطہ صحیح نہیں ہے۔
بازار میں جا رہے فرمایا کہ یار یہ جانور کس کا ہے؟ بڑا موٹا تازہ جانور ہے. کسی نے کہا یہ آپ کے بیٹے کا ہے. فرمایا ایک رنگ آیا ایک رنگ گیا, جلال آ گیا. فرمایا میری بیٹی نے موٹا تازہ جانور کہاں سے لے لیا؟ نہیں. بیٹے کو بلایا, بیٹے کی پیشی ہو گئی. فرمایا بیٹے یہ جانور کہاں سے لیا اتنا موٹا تازہ؟ کہنے کہ ابا جی میں نے خریدا تھا بازار سے, دبلا پتلا تھا, پھر اس کو میں نے فلاں جو کھیت ہے نا فلاں وہاں میں نے چھوڑ دیا تھا. وہ بیٹی وہ کھیت وہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو اس کے حصہ ہے. تو تم سے اجازت نہیں ہے؟ وہ تو بیت المال کا ہے, اجازت نہیں ہے اسے. بیٹا چپ خاموش, پتا تھا کہ میرے باپ امیر مومنین ہیں. تو چلو میرے ساتھ, قربان جاؤں تمہاری زندگی پر, قربان جاؤں تمہاری تربیت پر, قربان جاؤں تمہاری یعنی سیرت پر. کیا سبق ہے؟ بس ٹھیک ہے جی میری اپنا مسجد میں چلا تجھے سنی جاؤ میں سنائی جاؤں تکم دگڑ مگر تکمال نہیں. پھر نعرے لگ رہے ہیں, استقبال ہو رہے ہیں, ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں. اب محترم ہاتھ چھوڑ, یہ استقبال چھوڑ دے, یہ نعرے چھوڑ, اپنی طریق پر خوش ہونا بند کر دے. یہ بہت بڑا ظلم ہے تیرے لیے, تو ظلم کر رہا ہے. امام حضرت باجزید بستامی رضی اللہ عنہ نے پوچھا اپنے نفس سے کہ یار تجھے لدارتے بھی بڑھے ہیں, پوستے بھی بڑھا ہیں, تو پھر جناب جاگ رہا ہے, پھر زندہ. کہنے کہ تم خود ہی تو خوراک دیتے ہو, تم خود ہی تو خوراک دیتے ہو. کہنے کون سی خوراک؟ کہنے جب تم بازار میں نکلتے ہو لوگ تمہارے استقبال کرتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, اگر چومتے ہیں کہنے کہ یہ میری خوراک. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. رگڑے کے ساتھ میں جاؤں تو دو چار بندے میں میری کھڑے ہو جائیں تو پھر میرے دل میں بات نہ آئے, میں تو نہیں مانتا. تو اتنا بڑا کمال نہیں کہ تیرے دل میں بات نہ آئے. لوگ تیرے ہاتھ چومنے جناب استقبال کرے, نعرے لگے, ہاتھے گلے میں ہاتھ ڈالنے, تو پھر تو کیا بھی اندر والا خوش نہ ہوگا خوش. اور اگر کوئی بھی نہ کھڑا ہو تو تو عالم دین ہو, پیر ہو, نہ کھا ہو, تو پھر دل میں نہ جائے یار میں اتنا بڑا ہوں کھڑا ہی نہیں ہوا, میں نہیں مانتا تیرے دل میں نہ آئے. تو تو کرنے کی کوشش, تو کرنے کی کوشش, سنانے کی کوشش نہیں کرنا. میں نے کیوں سنانا؟ کیوں؟ یا تمہیں پتہ نہیں ہے میرے مقام کا کہ میرا مقام کیا ہے. اور تیرے مقام کو چھوڑ, اللہ کے بندے زندگی پڑھ کے دیکھ میرا آقا کی صحابہ کی زندگی کے دیکھ. آپ فرمائے چلو میرے ساتھ بازار میں گئے, جانور کو فروخت کیا. فرمایا بیٹے کتنے کا خریدا تھا؟ بیٹے تو ٹریفک جناب گڈی جا رہی افسر دے بیٹے دے جناب, اور کچھ جناب پولیس نے روک لیا, اے کو روکیا. اللہ کے بندے کوئی بات نہیں, لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. یہ قانون غریبوں کے لیے نہیں ہے, قانون سب کے لیے. یہ قانون برابر ہے. تو قانون میں رتی بار بھی فرق ڈالے گا تو اللہ کے دربار میں تو پھر سب نے جانا, میں نہیں جانا. اب میں نہیں جانا, آپ نے بھی جانا, سب نے جانا. فاروق اعظم رضی فرمایا بیٹے کتنے کا خریدا تھا؟ کہنے کہ اتنے کا. فرمایا یہ رقم تیرا حق ہے, یہ لے, باقی ساری رقم بیت المال میں جمع کروا. قربان جاؤں تمہاری زندگی پر. پھر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہو, مدینہ المنورہ کی بستی میں بیٹھے ہیں, تو جنگلوں کے درندے اور موذی جانوروں کے دلوں میں خوف تھا میری نگاہ سے کسی کو دیکھ لیں. یہ کیا وجہ تھی؟ یہ تقویٰ تھا, یہ پرہیزگاری تھی, یہ خوف خدا تھا. اور اسلام پھر آخر میں کہنا چاہتا ہوں تو نئے لوگوں بھی سن لیں, اسلام اور ایمان کی روح اگر ہے تو وہ تقویٰ. اگر تو چاہتا کہ میرے ایمان زندہ ہے, میرے ایمان کو روح ملے, تو پھر کیا اختیار کرنا پڑے گا؟ تقویٰ. تقویٰ کہتے ہیں خوف خدا. اس کے بغیر کبھی بھی کامیابی نہیں. اللہ تعالیٰ کی بات میں دعا ہے کہ چند باتیں میں نے کی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق.